نصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم الانبیاء الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا ابدا مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور حضور پرنور سید العالمین خاتم النبیین جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ علیہ التحیۃ والثناء کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد محتشم حاضرین و سامعین، اللہ کے فضل اور اس کی دی ہوئی توفیق سے ایک مرتبہ پھر ہم نماز جمعۃ مبارک کی ادائیگی کے لیے مسجد میں موجود ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے، اسے ہمارے لیے ذریعہ نجات اور وسیلہ مغفرت فرمائے۔ جب تک ہم زندہ ہیں اللہ رب العزت ایمان و جسم کی سلامتی کے ساتھ بار بار یہ سعادتیں ہمارا مقدر فرمائے۔ وہ خوش نصیب مومن، وہ خوش نصیب اہل ایمان جس نے حالت ایمان میں حضور پرنور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی صحبت کو پایا اور پھر ایمان پر ہی اس کا وصال ہوا، اسے صحابی کہتے ہیں۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان وہ خوش نصیب شخصیات ہیں جنہوں نے براہ راست حضور پرنور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دین کو سیکھا، قرآن صاحب قرآن سے پڑھا، حدیث صاحب حدیث سے پڑھی، دین صاحب دین سے سیکھا اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی معیت کا شرف حاصل کیا، شب روز آپ کی خدمت میں گزارے۔ تو ان صحابہ کرام علیہم الرضوان کے فضائل کو قرآن سنت میں بیان کیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے محمد الرسول اللہ، سورہ الفتح پارہ نمبر 26 ہے، اس کی آخری آیت ہے۔ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور جو ان کے ساتھی ہیں، جو ان کے اصحاب ہیں، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، وہ کافروں پر بڑے سخت ہیں اور آپس میں نرم دل ہیں۔ قرآن کریم نے آگے ان کے مزید اوصاف بیان کیے ہیں، میں اس تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے، لیکن یہ بنیادی دو وصف صحابہ کرام علیہم الرضوان کی جو قرآن نے بیان کیے کہ اشداء علی الکفار، کافروں پر وہ سخت ہیں، رحماء بینہم، وہ آپس میں نرم دل ہیں۔ تو اہل ایمان کو بھی یہ چاہیے کہ آج اگر سختی انہیں دکھانی ہو، شدت دکھانی ہو تو وہ کفار کے مقابلے میں ہو، اور اگر ہمارا مسلمان بھائی دنیا کے کسی بھی خطے میں ہے، وہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھتا ہے تو اس کے لیے ہمارے دل نرم ہونا چاہیے۔ ان صحابہ کرام علیہم الرضوان کی جماعت میں
سیدنا صدیق اکبر کا مقام سب سے افضل ہے، سب سے اولیٰ ہے، سب سے اعلیٰ ہے۔ پوری کائنات میں انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد افضلین ترین شخصیت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت سے اعزاز حاصل ہیں، میں چند ان میں سے ذکر کروں گا۔ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے کا اعزاز بھی سیدنا صدیق اکبر کو حاصل ہے، اور سیدنا صدیق اکبر اعلان نبوت سے پہلے بھی آپ علیہ السلام کے ساتھ رہے، بچپن میں بھی آپ علیہ السلام کے ساتھ رہے، جوانی میں بھی آپ علیہ السلام کے ساتھ رہے۔ عمر کے اندر اتنا زیادہ فرق نہیں ہے، 1-2 سال کا فرق ہے۔ تو آپ علیہ السلام کے شب و روز کو انہوں نے دیکھا، تو جب حضور نے اعلان نبوت فرمایا، ایک تو سب سے پہلے آپ نے اسلام قبول بھی کیا، اور دوسرا حضور علیہ السلام کے فرمان مبارکہ کا مفہوم ہے کہ میں نے جس پر بھی اسلام پیش کیا، اسلام کی دعوت دی، اس نے کچھ تردد کیا، کچھ سوچا، کچھ توقف کیا، اس کے بعد فیصلہ کیا، لیکن صدیق اکبر نے یہاں بھی نرالا انداز دکھایا، بغیر سوچے سمجھے اسلام کو قبول فرمایا۔ انفاق فی سبیل اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے حوالے سے بھی صدیق اکبر پہلے نمبر پر ہیں۔ غزوہ تبوک کی تیاریاں ہو رہی ہیں، بڑا سختی اور تنگی کا وہ وقت تھا، تو حضور علیہ السلام اعلان فرما رہے ہیں، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، دیگر صحابہ اکرام علیہم الرضوان، ہر ایک اپنی اپنی سوچ کے مطابق مال لے کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہے۔ سیدنا عمر فاروق سوچتے ہیں ہمیشہ صدیق اکبر باری لے جاتے ہیں، اس دفعہ میں نے جو ہے سب سے بڑھ کر اپنا حصہ ملانا ہے، تو اپنے گھر میں جتنا بھی مال ان کے پاس تھا، جتنا ان کے پاس جمع تھا، اس میں سے آدھا مال وہ لے آتے ہیں اور حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں، اور دیگر صحابہ اکرام بھی دے رہے ہیں۔ تو سیدنا صدیق اکبر کی جب باری آئی نا، تو آپ نے اپنا سب کچھ جو کچھ تھا گھر میں حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ تو سیدنا صدیق اکبر سے حضور نے پوچھا، ما ابقیت لاہلک، یہ صدیق اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ تو عرض کی، ابقیت لہم اللہ ورسولہ، گھر والوں کی جہاں تک بات ہے تو ان کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑایا۔ پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول بس، پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ عزیزان من، معراج میرے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دوسرا بڑا معجزہ ہے قرآن کریم کے بعد، اور بہت سے لوگ یہاں گمراہ ہوئے، بڑے بڑے نام ہیں جو گمراہ ہوئے، ان کے ذہن میں نہیں آیا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی سیر ہو جائے، پھر آسمانوں کی سیر ہو جائے، جنت کا مشاہدہ ہو جائے، دوزخ کے معاملات کو دیکھ لیا جائے، رب ذوالجلال سے ملاقات ہو جائے، انبیاء کرام علیہم السلام سے ملاقاتیں ہو جائیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ بھی سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، تو لیلاً رات کے تھوڑے سے حصے میں، تو یہ امتحان تھا۔ تو جب کفار مکہ کو کچھ نہیں ملا، انہوں نے آسمان اور رب سے ملاقات تو ویسے بھی انہوں نے نہیں ماننی تھی، لیکن مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر انہوں نے دیکھا ہوا تھا، اور وہ سمجھتے تھے رات کے تھوڑے سے حصے میں یہ ممکن نہیں ہے، جہاز تو تھے نہیں اس وقت، تو رات کے تھوڑے سے حصے میں یہ ممکن نہیں ہے، انہوں نے نہیں ماننا تھا۔ تو انہوں نے کہا یہ موقع ہاتھ لگا ہے، صدیق اکبر کو بھی اپنے ساتھ ملا لیں گے۔ تو گئے اور بولا آج تو آپ کے دوست نے یہ دعویٰ کر دیا بھائی رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی بھی گئے، اور پھر
مسجد اقصیٰ کے آگے کے معاملات بھی ہیں، تو یہ دعویٰ ہو گیا، آپ کیا کہتے ہیں اس پر؟ وہ اس انتظار میں تھے صدیق اکبر بولیں گے جی مجھے بھی سمجھ میں نہیں آیا۔ تو صدیق اکبر نے فرمایا اگر یہ دعویٰ میرے پیارے مصطفیٰ نے کیا تو میں سب سے پہلے اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ تو وہیں سے آپ کو صدیق کا لقب ملا، والذی جاء بالصدق وصدق بہ، وہ جو سچ لے کر آئے اور وہ جس نے اس کی تصدیق کی، اولئک ھم المتقون، یہی متقین ہیں، پرہیزگار ہیں۔ آج تک ہم نماز پڑھ رہے ہیں، قیامت تک لوگ سجدہ کرتے رہیں گے اور مؤذن اذان دیتا رہے گا، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو نماز کی پابندی کرتے ہیں، نماز کی ادائیگی کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن سب سے پہلی نماز پڑھنے کا اعزاز بھی سیدنا صدیق اکبر کو حاصل ہے حضور کے ساتھ۔ اسی طرح جب حضور علیہ السلام نے مکہ المکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی، کفار مکہ نے ظلم کی انتہا کر دی، اور اللہ کی اجازت سے جب آپ نے ہجرت کا ارادہ فرمایا تو سیدنا صدیق اکبر کے دل میں یہ خواہش تھی کاش مجھے بھی حضور حکم فرما دیں، ساتھ لے چلیں۔ تو جب ہجرت کا پکا ارادہ فرما لیا تو حضور علیہ السلام سیدنا صدیق اکبر کے ہاں گئے، اور وہ عام طور پہ حضور اس وقت تشریف نہیں لے جایا کرتے تھے۔ جیسے ہی دروازے پہ دستک ہوئی، صدیق اکبر باہر آئے، حضور نے یہ خوشی سنائی کہ اللہ کی طرف سے ہجرت کی اجازت ہے اور تم نے میرے ساتھ جانا ہے۔ تو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اس دن میں نے صدیق اکبر کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو دیکھے کہ مجھے بھی حضور علیہ السلام کی ہمراہی کا شرف حاصل ہوا ہے۔ اور پھر جب سفر ہجرت پہ سیدنا صدیق اکبر حضور کے ساتھ جا رہے ہیں نا، تو پھر حضور کی حفاظت کا نرالا انداز دیکھیں۔ آپ کو پتہ کفار دار الندوہ میں جمع ہوئے تھے، اور آپ علیہ السلام کو معاذ اللہ انہوں نے قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ مختلف منصوبے بنائے تو شیطان اس میں شامل تھا، ایک بڑا شیخ بن کے نا، وہ جو منصوبہ بناتے شیطان کہتا ہے نہیں ایسا نہیں ہوگا۔ مثلا کہتے ہیں کہ ایک منصوبہ یہ بنایا کہ معاذ اللہ حضور علیہ السلام کو کسی کمرے میں بند کر دیں اور بس ان کو کھانا پانی دیتے رہیں۔ شیطان نے کہا نہیں یہ تو ان کے جانثار آئیں گے، نکال کے لے جائیں گے۔ تو پھر کہا جی چلو ان کو جلا وطن کر دیتے ہیں، مکہ سے نکال دیتے ہیں۔ شیطان نے کہا نہیں یہ تو جہاں جائیں گے ان کے اخلاق اوصاف کردار اتنا اچھا ہے کہ لوگ پروانوں کی طرح ان کے گرد جمع ہو جائیں گے۔ اگر مکہ سے یہ نکل گئے تو جس جگہ بھی جائیں گے اس کو اپنا ملک بنائیں گے، وہاں اپنی حکومت قائم کریں گے، اور دوبارہ تمہارے پاس آئیں گے اور مکہ یہ فتح کر لیں گے، یہ غلطی نہیں کرنا۔ تو پھر ایک کھڑا ہوا، اس نے کہا جی ایسا کرتے ہیں کہ ہم یک بارگی حضور علیہ السلام پہ حملہ کرتے ہیں معاذ اللہ، اور سب مل کے جب حضور کو قتل کریں گے، ہر قبیلے کا ایک شخص شامل ہوگا، تو قریش والے سب سے، جو یہ بنو ہاشم والے ہیں، یہ سب سے اس کا بدلہ نہیں لے سکیں گے، تو لہٰذا ان کے پھر جو جرمانہ ہوگا وہ ہم دے دیں گے۔ تو اس پر آپ علیہ السلام کو جب قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تو اللہ نے تو حفاظت کا ذمہ اٹھا رکھا تھا نا، واللہ یعصمک من الناس، اے محبوب لوگوں سے آپ کی حفاظت ہم نے کرنی، تو جس کی حفاظت رب فرمائے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اور ایک روایت میں بھی ہے کہ اگر پوری کائنات آپ کے ساتھ ہو جائے، پوری دنیا کے لوگ آپ کے ساتھ ہو جائیں، رب اگر آپ کے ساتھ نہیں ہے تو آپ کامیاب نہیں ہیں، اور رب آپ کے ساتھ ہے، پوری دنیا آپ کے خلاف کھڑی ہو جائے تو آپ کامیابی آپ کی یقینی ہے۔ تو حضور علیہ السلام کے پیچھے یہ تھوڑا سا پس منظر میں نے آپ کو اس لیے بتایا کہ آپ کو پتہ چلے کہ سفر ہجرت کتنا مشکل تھا۔ تو ایک تو حضور کا معجزہ کہ انہی کفار مکہ کے درمیان سے حضور نکلے، حضرت علی شیر خدا مولا کائنات کو اپنے بستر پہ آرام فرمانے کا حکم دیا اور امانتیں واپس لوٹانے کا حکم دیا، اور حضرت علی نے وہاں اپنی جان دو پہ لگائی، حضور کے بستر پہ اس دن آرام کیا، اور سیدنا صدیق اکبر ساتھ تھے۔ تو
تو جب وہاں سے حضور نکلے تو کفار ان کو دیکھ ہی نہیں پائے، کفار مکہ ان کو دیکھ ہی نہیں پائے۔ جب پتہ چلا صبح جب وہ دیکھا تو انہوں نے دیکھا یہاں تو حضرت علی ہیں، حضور تو ہے ہی نہیں، تو پھر پیچھے وہ ڈھونڈنے نکل گئے۔ تو سیدنا صدیق اکبر کو پتہ تھا کہ ہمارا تعاقب ہو رہا ہے۔ اب راستے میں حضور علیہ السلام کے ساتھ سفر کر رہے ہیں، تو کبھی آگے چلتے ہیں، کبھی پیچھے چلتے ہیں، کبھی دائیں چلتے ہیں، کبھی بائیں چلتے ہیں۔ اور حضور نے دیکھا کہ صدیق اکبر کبھی آگے آ جاتے ہیں، کبھی پیچھے آ جاتے ہیں، کبھی دائیں کبھی بائیں۔ تو پوچھا صدیق کیا معاملہ ہے، خیر تو ہے؟ کہا یا رسول اللہ جب مجھے کوئی لگتا ہے کہ آگے سے کسی نے گھات لگائی ہوگی تو میں آگے آ جاتا ہوں، جب یہ خیال آتا ہے پیچھے سے کوئی تعاقب کر رہا ہوگا تو پیچھے آ جاتا ہوں، جب یہ خیال آ جاتا ہے کہ کوئی دائیں سے حملہ نہ کر دے تو میں دائیں طرف آ جاتا ہوں، جب یہ خیال آتا ہے کوئی بائیں طرف سے حملہ نہ کر دے تو میں بائیں طرف سے آ جاتا ہوں۔ اس انداز میں سیدنا صدیق اکبر نے اپنی وفاداری کا ثبوت دیا، اور جب غار کے اندر پہنچے تو آپ نے غار کو صاف کیا، ہر لحاظ سے صاف کر دیا، صرف ایک مقام رہ گیا جہاں رکھنے کے لیے کوئی چیز نہ ملی، تو آپ نے اپنا پاؤں وہاں رکھا۔ سانپ بھی کافی عرصے سے وہاں موجود تھا، اس کے لیے کہ حضور آئیں گے تو میں بھی دیدار کروں گا، لیکن صدیق اکبر کی جھولی میں جب حضور آرام فرما رہے تھے تو سانپ ڈستا رہا۔ صدیق اکبر نے اپنا پاؤں نہیں ہلایا کہیں پیارے مصطفیٰ کے آرام میں خلل نہ پڑ جائے۔ اور ایک موقع ایسا بھی آیا غار میں کہ صدیق اکبر کو احساس ہوا کہ بالکل کفار مکہ غار کے دہانے پہ پہنچ گئے ہیں، تو حضور علیہ السلام اللہ کے نبی، اللہ کے سچے رسول ہیں، اور جو نبی اور سچا رسول ہوتا ہے نا وہ کبھی ڈرتا نہیں ہے۔ بالکل کفار مکہ غار کے باہر گھوم رہے ہیں، اگر وہ اپنے پاؤں کو بھی دیکھ لیتے نا تو حضور علیہ السلام اور صدیق اکبر کو دیکھ لیتے، یہ کیفیت تھی۔ اس وقت تھوڑی سی جب گھبراہٹ ہوئی تو میرے پیارے مصطفیٰ نے فرمایا، رب نے اس کو قرآن میں بھی ذکر فرمایا، لا تحزن ان اللہ معنا، اے صدیق ڈرو مت، اللہ ہمارے ساتھ ہے، غم مت کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو حضور علیہ السلام کے تمام صحابہ کی کیا بات ہے، فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، ان کی تربیت میں نے کی ہے۔ صدیق کی شان تو بہت بڑی ہے، میرے ہر صحابی کی شان یہ ہے فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، تم جس کی بھی اقتداء کرو گے رب ذوالجلال تمہیں ہدایت کے نور سے مالا مال فرما دے گا۔ تو آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم صحابہ اکرام علیہم رضوان کے سیرت کو پڑھیں، اس کا مطالعہ کریں۔ سیدنا صدیق اکبر کی سیرت میں بہت سی کتابیں ہیں، مدینۃ العلمیہ کی کتاب فیضان صدیق اکبر بڑی تفصیل کے ساتھ ہے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا، جمعے کی نشستوں میں اتنا وقت نہیں ہوتا کہ ہم تفصیل سے بات کریں، آئندہ جمعۃ المبارک بھی اس حوالے سے مزید میں گفتگو کروں گا۔ آپ کوشش کریں کہ اس سیدنا صدیق اکبر، یار پوری کائنات میں سب سے افضل ترین شخصیت ہیں سیدنا صدیق اکبر، اور ایک اعزاز ایسا بھی ہے جو کسی کو حاصل نہیں ہے، خود بھی صحابی ہیں، بیٹا بھی صحابی ہے، پوتا بھی صحابی ہے، اور والد بھی صحابی ہیں۔ جہاں سیدنا صدیق اکبر کے بہت سے اعزاز ہیں، وہاں ایک اعزاز یہ بھی ہے کہ 4 نسلوں کا صحابی ہونا، یہ اعزاز بھی صدیق کے پاس ہے اور قیامت تک کسی اور کے پاس آ بھی نہیں سکتا، اس لیے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کے غلام ہیں، اور میرے پیارے مصطفیٰ اللہ کے آخری نبی اور آخری رسول ہیں۔ اب قیامت تک یہی نعرہ گونجتا رہے گا، تاجدار ختم نبوت، ذرا محبت کے ساتھ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، من سب نبیًا، گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، وما علیہ الا البلاغ۔